یقین نہ آئے تو میں ایک ٹرائل کروا کے دیکھ لیتا ہوں, کسی کے ساتھ بھی بغیر بتائے, بتا دیا تو پھر تو آپ ہوشیار ہو جائیں گے. تجربہ کروا کے دیکھ لیتا ہوں. آپ میں سے کسی شخص کو بھی میں اسی طرح سے میں ایک فیک ڈرامہ کرتا ہوں, جو ایک شخص آئے گا اور آپ اس سے کہیں گے کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا, اور جب وہ کام کرتے اور فوراً پیسے مانگے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ 99% لوگوں کا جواب یہی ہوگا کہ بھائی اتنی بھی کیا جلدی پڑی ہوئی ہے, میں کوئی بھاگا جا رہا ہوں, ابھی میرے گھر کا یہ مسئلہ ہے, ابھی ایکچولی بینک میں پیسے نہیں ہیں, ابھی پہلی تاریخ کو تنخواہ ملے گی, ابھی یہ ہوگا, ابھی یہ ڈرامے بازی کیا ہو جاتی ہے, شروع ہو جاتی ہے. داڑھی والے, نمازی, پرہیزگار, خلیفے تک یہ کام کر رہے ہیں, چاہے بزرگوں سے خلافت ملی بھی ہو, اللہ ماشاء اللہ. زبان کی جو الفاظ ہے نا, ان کی ہماری نظر میں کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. ابھی ان کا قصہ ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں, سنا دوں؟ نہیں سناؤں؟ سنا دوں؟ سناؤں کہ نہیں سناؤں؟ نہیں, آپ کے حق میں ہے, آپ کے مخالفت میں نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کو پتہ چل جائے یہیں موجود ہیں. خیر یہ منع کر رہے ہیں نہیں سناؤ, حالانکہ ان کی تعریف ہو رہی تھی اس میں. ہمارے ہاں اب دیکھو, ایک آدمی کا کسی سے 300-400 روپے کا لین دین ہوا, بہت تھوڑی رقم ہے. اب یہ پیسے لینے جائے گا نا تو وہ کیا کرے گا کہ اتنی رقم ہی تو ہے, اس کے لیے اتنا کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہو. سوال پیدا ہو جائے, اتنی سی رقم ہے تو دے کیوں نہیں دیتے ہیں, اس کو کیوں حدیثیں سنا رہے ہو. کمال کی بات ہے, کوئی بھی اصول اپنے اوپر اپلائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ سارے اصول کس کے لیے؟ دوسروں کے لیے. میں نے اپنی زندگی میں نمازیوں سے معاملات کر کے دیکھے ہیں, ان لوگوں سے جن کے مدرسوں میں وقت لگے, دیندار ہیں, پیسوں کے معاملے میں کلیئر نہیں ہوتا کوئی بھی, اللہ ماشاءاللہ 0.001% نہیں ہوتے لوگ صاف. اس لیے میں ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں, اس زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف یہ ہے جو کسی کو نمازی سمجھ کے اس کو پیسے دے دے کہ یہ ٹائم پہ ادا کر دے گا. نہیں ادا کرے گا وہ. یہ جب تک ڈنڈا اور کوڑا نہیں, میں نے ان صاحب سے کہا کہ میں نے کہا 2 گھنڈے لے کے جاؤ اس کے گھر پہ جس نے لاکھ روپے دینے ہیں, اور اس کو گریبان سے پکڑ کے باہر نکالو, 2-4 مکے لگاؤ, اس کا باپ بھی دے گا. بات نہیں آ رہی. مولانا طارق جمیل صاحب کے اخلاق بہت اچھے ہیں بھائی, کیونکہ لوگ مجھے پہ طنز کرتے ہیں, ان کا اسٹائل, اخلاق, اور آپ کیا بات ہے بھائی, وہ بہت بڑے بزرگ آدمی ہیں, ان میں بڑی برداشت ہے. ہم پاگل لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں اتنی برداشت نہیں ہے. کوئی انسانیت ہے یہ. میرا کسی سے ماضی میں 15-20 سال پہلے کوئی ایگریمنٹ ہوا, والد صاحب کی طرف سے مجھے کچھ وراثت ملی تھی, وہ بندہ بھاگ گیا. جب بھی آؤ تو ایسا چہرہ ایسا بنائے گا جیسے اس سے زیادہ بھوکا ننگا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. بھوکا ننگا اس سے زیادہ دنیا میں کوئی ہے ہی. خیر طے ہوا کہ 2,500 کر کے دے گا. 2,500 کی کیا ویلیو ہوتی ہے, ایک بڑی رقم ہو اور وہ 2,500 کر کے آپ بالکل ہی. لیکن خیر کچھ لوگ درمیان میں پڑے, انہوں نے طے کر دیا. میں نے کہا یہ فراڈی آدمی, اس کو میں چھوڑوں گا نہیں. مجھے پیسوں کی الحمدللہ ضرورت نہ پہلے تھی نہ اب ہے. میں نے کہا کوئی ہم سے زکات کے نام پہ لے جائے نہ دے دیں گے, بدماشی کر کے لے کے جائے, اس کمبخت کو چترول جب تک نہیں پڑو, اسے جب تک آپ میں دم ہے اس سے نکالو پیسے. معاف نہیں کرو ایسے آدمی کو کبھی بھی, کیونکہ معاف کر دیا وہ اور لوگوں کی جیبیں بھی کاٹے گا. کبھی بھی 1 روپے کا لین دین ہونا, کوئی اگر تھوڑی سی بدماشی کرے تو اگر آپ میں طاقت ہے اس سے زیادہ بدماشی کی تو ضرور کریں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ پولیس کو لے جائیں, پولیس کو بول دیں, یہ سارے پولیس کو بولیں پیسے نکال کے سارے تمہیں دے دوں گا, نہیں چھوڑو اس کے پاس, سارے تمہیں دے دوں گا, وہاں سے نکالو. اور جو ہے نا یہ غریب سی شکل بنا کے ایسے جیسے اس کے بچے مر گئے, اس کا باپ مر گیا, اور دنیا میں اس سے زیادہ, یہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں تجربے ہمارے. پیسے لینے کے وقت کچھ اور دینے کے وقت سب سے زیادہ جھگڑے پیسوں کی وجہ سے ہوتے ہیں معاشرے میں. سب سے زیادہ جھگڑے لین دین میں کھڑے نہیں ہیں لوگ. اور قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ انسان کے کردار کا پتہ مالی لین دین سے چلتا ہے کہ کریکٹر کا کیسا ہے. یہ قرآن نے مثال دی اہل کتاب کی, فرمایا ان میں برے بھی ہیں اچھے بھی ہیں.
بروں کی مثال اللہ نے یہ نہیں دی کہ زنا کرتے ہیں شراب پیتے ہیں, نہ نہ نہ. قرآن نے کہا آتیتم احداہن, فرمایا کہ ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بدینار لا یؤدیہ الیک, ان میں بعض ایسے لچڑ ہیں 1 روپیہ تم سے لے لیا تم ان سے واپس نہیں نکال سکتے. فرمایا بعض ایسے ہیں کہ اگر سونے کا پہاڑ بھی دے دو گے تو ایک دھیلا بھی نہیں رکھے گا اور وقت پہ پورے پیسے ادا کر دے گا. انسان کے کردار کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ مالی لین دین سے. دیتے ہی نہیں پیسے, یا بیل بجا کے کھڑے ہو جاؤ, پھر الٹا آپ کو آگے ڈانٹے گا کیا یہ 500 روپے کے لیے. ایک صاحب کے پیسے میرے پاس بہت, مجھے تجربہ نہیں تھا, نیا نیا مدرسے سے فارغ ہوا تھا, پتہ نہیں تھا دنیا کدھر جا رہی ہے. جو بھی آ کے کہتا, اور والد صاحب کا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے انتقال ہوا تھا, پیسے اچھے خاصے آئے ہوئے تھے پاس. جو بھی آ کے کہتا, اور بڑے بڑے داڑھی والے ماشاء اللہ بھائی, وہ وہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے, آدھے آپ کے آدھے میرے. تو میں پہلے انکوائری کرواتا تھا, بڑا اچھا بھائی, اس سے زیادہ نیک اس محلے میں پیدا ہی نہیں ہوا. ایسا لگتا تھا کہ اگر امام مہدی بنے تو یہ بنے گا. اس وقت یہ باتیں, جب پکڑا دو پیسے تو نہ کوئی حساب دے رہے ہیں, اور جب تک سر پہ جا کے کھڑے نہ ہو جاؤ, ٹائم کتنا ویسٹ. ہمیں تو ٹائم کی قدر الحمدللہ زیادہ ہوتی ہے کہ وقت کتنا ضائع ہو رہا ہے. اور جو درمیان میں ضمانتیں لینے والے ہیں وہ بھی کنی کترا کے نکل جاتے. انہوں نے بھی جو باتیں کی ہوتی ہیں ان باتوں پہ وہ پورا, چاہے عالم ہو, مفتی ہو, بزرگ ہو, اللہ ماشاء اللہ چند ہوتے ہیں ہر دور میں نیک, لیکن اکثر کچھ بھی ہو نہیں کرے گا. وہ اس وقت ضمانت لے گا, اس نے نہیں دیے تو میں دوں گا, بعد میں جاؤں نا اس نے نہیں دیے تو آپ کہہ رہے ہیں میں نکلواؤں گا اس سے, آپ بے فکر رہو. بھائی نہیں دے رہا, کہہ رہے میں نکلواؤں گا, نکلوا لو. بھائی یہ بدماشی کا دور ہے. سمجھ, یہ کس کا دور ہے؟ جس کی لاٹھی بھینس بھی اسی کی. وہ میں وقت پورا ہو گیا, بڑا اہم موضوع ہے, اس کو سمیٹنا تھا آج, بڑا اہم موضوع, اس پہ کہنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے. ایک بڑا دلچسپ قصہ ذہن میں آ رہا ہے. ایک اونٹ اور ایک بیل اور ایک دمبا کہیں سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے. اونٹ, بیل اور دمبا. بھوک لگی تینوں کو, گھاس کی ایک گٹھری نظر آئی. اب گٹھری ایک ہے, کھانے والے 3. اب تینوں میں پھڈا ہو گیا, کون کھائے گا, ہے بھائی. تو تینوں نے کہا کہ بھائی ایک ہم میں جو سب سے پہلے دنیا میں آیا ہے نا, جو پرانا ہونا ثابت کر دے, وہ یہ گٹری کھائے گا, کیونکہ وہ بزرگ ہے. یہ ہم سے, یعنی سب بزرگوں کا احترام ہوتا ہے نا, تو جو سب سے پہلے دنیا میں جو نسل آئی ہے وہ کھائے گی. دمبے نے کہا لو بھائی میں حقدار ہوں. کیوں بھائی تم کیوں حقدار ہو؟ اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹا ذبح کیا تھا وہ نہیں ہوا تو اللہ نے جنت سے کیا بھیجا تھا؟ سب نے کہا دمبا. اس کا مطلب میں اتنا پرانا ہوں. ویسے حقیقت کوئی اس کا پتہ نہیں ہے دمبا تھا وہ کیا تھا, لیکن چلو ایک فرضی واقعہ ہے. تو اس نے کہا اس کا مطلب میں ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی تھا. اونٹ کی آنکھیں چکرا گئیں. بیل نے کہا کہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے تو کھیتی باڑی تو کی ہوگی نا, کچھ پیاز ویاز گندم اگایا ہوگا, تو کیا ٹریکٹر ایجاد ہو گئے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں. کہہ رہے پھر کس سے کھیتی باڑی کرتے تھے؟ انہوں نے کہا بیل سے. بیل نے کہا میں تجھ سے بھی پرانا ہوں. اب اونٹ کا دماغ کیا ہو گیا؟ چکرا گیا. اونٹ نے بولا کہ یار اس سے پہلے کی تاریخ تو لکھی نہیں گئی ہے, آدم علیہ السلام سے پہلے کی, میں تو پھنس گیا. تو اونٹ نے وہ گٹری اٹھا کے اپنی گردن پہ رکھی. ان دونوں نے بولا کہ پرانا ہونا ثابت کرو. اس نے کہا میں سب سے بعد میں آیا ہوں, میں پرانا نہیں ہوں. انہوں نے کہا پھر گٹری ہمیں دو. انہوں نے کہا ہمت ہے تو لے لو. یہ سسٹم مارکیٹ میں کون سا چل رہا ہے؟ مارکیٹ میں جو سسٹم چل رہا ہے نا وہ یہ اسٹائل اونٹ والا چل رہا ہے. نکال سکتا ہے تو پیسے نکال لے بھائی. بھائی اس نے ضمانت لی تھی, تم نے ضمانت لی تھی, ہاں لی تھی. جب آپ پوری کوششیں ناکام ہو جائیں گے تو بولیں گے نکال لو. کیا کر سکتے ہو بھائی آپ؟ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ پولیس میں جاؤ گے, اس نے پہلے سے پولیس میں آپ کے خلاف FIR کٹوائی بھی ہوگی. یہاں اگر کوئی تھانے میں زخمی ہو کے آ رہا ہے نا, اکثر وہ خود فراڈی ہوتا ہے. ایک دفعہ میں نے دیکھا ایک آدمی تھانے جا رہا ہے پورا لہو لہان, مجھے بڑا ترس آیا. تو تھانے میں نے پولیس والوں سے پوچھا, انہوں نے کہا یہ کمبخت اس نے مارا ہے سامنے والے کو؟
خوب پیٹا ہے طبیعت سے, اور پھر خون اس کا اپنے اوپر لگا کے نا 2-4 بلیڈ سے گھنا بن کے آ گیا ہے, مظلوم بن کے. جو تھانے پہلے پہنچ جائے کیس پھر اسی کے حق میں. جو زیادہ رو رہا ہو لوگ سمجھتے ہیں ماشاء اللہ. آپ جب کسی کو ٹکر مارو نا آپ خود رونا شروع کر دو,